قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ان امتوں پہ بھی فتنے آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فتنوں میں اور میری امت پر جو فتنے آئیں گے ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ دجال ہے۔ اور صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ بلکہ صحیح البخاری کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ یعنی اس بات سے آپ دجال کے فتنے کی ہیبت اور اس کی آزمائش کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتلا دیا تھا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ دجال نے قیامت کے قریب آنا تھا، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں کہ جس طرح دجال کے فتنے سے میں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، جس طرح میں نے اپنی امت کو دجال کی نشاندہی کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی نے دجال کی اتنی وضاحت بیان نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہو آور، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ اندر کو دھنسی ہوگی، اور جو اس کی بائیں آنکھ ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور اس دجال کی آنکھ کے اوپر جو گوشت ہے وہ جس طرح گوشت کی ایک بوٹی ہوتی ہے اس بوٹی کی طرح اس آنکھ پہ وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوگا، اسے ایک آنکھ سے نظر آتا ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بال جو سامنے کے بال ہیں وہ شاخوں کی طرح بالکل سیدھے ہوں گے، اور دائیں بائیں جو اس کے بال ہیں وہ گنگرالے ہوں گے، اور جو اس کے پیچھے کے بال ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، وہ آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے، اور جو اس کے چہرے کی رنگت ہے وہ سرخ رنگ کی ہوگی، اور اس کا قد کوئی لمبا نہیں ہوگا بلکہ وہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، اور جو اس کی جسامت ہے وہ موٹا تازہ ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا حلیہ بیان کیا ہے، آج دین کا نام لینے والے اور اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہلانے والے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ میڈیا پہ بیٹھ کے دین کی باتیں کرتے اور دین کا لیکچر جھاڑنے والے انہوں نے دجال کے اس حلیے کا انکار کر دی، حالانکہ یہ حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جن کی زبان پاک سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، جو جب بولے ہیں اللہ کی وحی سے بولے، انہوں نے دجال کے اس حلیے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیوں کی ہے؟ کئی کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں دجال
ہو سکتا ہے امریکہ ہو، وہ ایک آدمی نہ ہو. جس طرح امریکہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر رہا ہے، سائنس دن بدن نئی نئی ایجاد لے کے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے دجال امریکہ ہو. کئیوں نے کہا وہ دجال تو ہوائی جہاز ہے، کیونکہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، تو یہ صلاحیتیں ساری ایک جہاد کے اندر، جہاد دجال. کئیوں نے کہا نہیں، یہ ٹرین جو ہم دیکھتے ہیں یہ دجال ہے. حالانکہ حدیث پاک دیکھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ ساری باتیں باطل ثابت ہوتی. صحابہ کرام کے دور کے اندر ایک آدمی تھا ابن سیاد، جس کا اصل نام تھا صاف، جس کو صحابہ کرام دجال سمجھ بیٹھے تھے، لیکن وہ تھا تو آدمی. بلکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، یہ ابن سیاد یہ دجال ہے. صحابہ اس کو دجال کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتا تھا. کہتا تھا میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، میرے پاس بھی کوئی جن یا کوئی اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ اپنے کرتب دکھاتا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہتے لوگوں یہ ابن سیاد دجال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے. آپ نے کبھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی، کیونکہ آپ پہ ابن سیاد کا معاملہ مشتبہ تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دجال ہے، یہ دجال نہیں ہے. بلکہ صحابہ کہتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحقیق کر رہے تھے کہ ابن سیاد کا معاملہ واضح ہو جائے کہ یہ دجال ہے کہ نہیں. کہتے ابن سیاد اپنے باغ کے اندر چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے گئے کہ میں اس کی باتیں سنتا ہوں، یہ کیا باتیں کر. وہ کچھ نہ کچھ گنگنا رہا تھا، آپ سننے کی کوشش کر رہے تھے، شاید اس کا معاملہ واضح ہو جائے. آپ جب اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اس کی ماں نے اس کو آواز دے دیا، اے صاف، اے صاف، جو اس کا نام تھا یہ احمد آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد تھا. احمد تیری باتیں سن رہا ہے. تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اس نے گنگنانا بند کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتہ بینا، اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جانا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی یہ معاملہ مشتبہ تھا کہ یہ دجال ہے یا نہیں. آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے مدینہ کی ایک گلی میں میرا ابن سیاد سے جھگڑا ہو گیا. کہتے جب جھگڑا ہوا وہ بڑا غصے میں آ گیا. کہتے اتنا غصے میں آیا کہ اس کا جسم پھولنا شروع ہو گیا. کہتے اتنا پھولا کہ اس کی ایک جانب، گلی کی ایک جانب لگ گئی اور دوسری سائڈ گلی کی دوسری سائڈ پہ لگ گئی. وہ غصے سے اتنا پھول گیا. کہتے میں اپنی پھوپھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا اے عبداللہ تم نے ابن سیاد کو غصے میں نہیں ڈالنا تھا. کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ دجال جب آئے گا رونما ہوگا تو وہ غصے کے اندر ہو سکتا ہے اگر یہ دجال ہوتا تو تم نے اس کو غصے میں ڈال دیا. تو اس بات سے ان باتوں کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں دجال امریکہ ہے یا ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے. صحابہ کرام ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے کیونکہ صحابہ کرام نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ دجال ایک آدمی آئے گا. اب یہ بات کہ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک آپ سامنے رکھیں. آپ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے دجال اکبر جو دجال آئے گا اس سے پہلے 30 دجال آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ ابن سیاد ان 30 دجالوں میں سے. اور دجال کا معنی ہے جھوٹا، دھوکہ دینے والا. یہ بھی دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کو فراڈ کرنے والا تھا، لوگوں سے جھوٹ بولنے والا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ دجال ایک آدمی ہوگا، آدمی کی شکل کے اندر آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ لوگوں کے اندر اعلان کر، اذان ہو گئی ہے، اب چوکوں چوراہوں کے اندر جا کے اعلان کر دو الصلاۃ جامعۃ، کہ لوگ سارے مسجد کے اندر جمع ہو، اپنے محلوں کی مسجدوں کو چھوڑ کے سارے مسجد نبوی کے اندر آ جائے. سارے صحابہ آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ ممبر پہ بیٹھے. صحابہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا تھا. اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہیں کوئی خوشخبری دینے کے لیے نہیں بلایا، نہ میں نے آج تمہیں ڈرانے کے لیے بلایا، بلکہ آج میں نے تمہیں ایک خبر دینے کے لیے جمع کی. یہ میرے پاس تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. یہ پہلے عیسائی تھا، شام کے علاقے سے آئے، اور اس نے میرے پاس آ کے اسلام کو قبول کر لی ہے، توحید کو قبول کر لی. اس نے جو واقعہ مجھے سنایا ہے وہ واقعہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دی ہے، اور ایک اللہ نے میری باتوں کو سچا کر کے دنیا والوں کو دکھا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمیم داری نے اپنا واقعہ سنایا ہے کہ میں ملک شام کا رہنے والا، میں اور میرے ساتھی ملک شام سے تجارت کے لیے نکلے. 30 لوگ تھے، ہم نے تجارت کے لیے جانا تھا اور سمندر کو ہم نے کراس کرنا تھا. ہم کشتی کے اندر سوار ہو، لیکن ہمیں طوفان نے گھیر لی ہے. 1 دن 2 دن 4 دن حتیٰ کہ پورا مہینہ ہم طوفان کے اندر گرے رہے. طوفان کے اندر ہم کبھی ادھر جا رہے، کبھی لہروں میں ادھر جا رہے. 1 مہینے کے بعد ہمارا جہاز ایک جزیرے کے کنارے جا کے لگا. پانی کم تھا، اور جہاں پانی کم ہو بڑے جہاز ادھر نہیں چلتے. ہم نے چھوٹی کشتی نکالی، اس کے اندر سوار ہو کے ہم جزیرے پہ اترے. شاید کوئی کھانے پینے کی اشیاء مل جائے، کوئی آدمی مل جائے، کوئی ہمیں راستہ بتانے والا مل جائے. یہ سارا واقعہ صحیح مسلم میں لکھا ہے. کہتے ہیں ہم جزیرے پہ پہنچے تو ہم نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس کے جسم پہ بال ہی بال، اتنے بال کہ اس کا چہرہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم نے کہا بھائی تو کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا انت جساسا، میں جاسوس ہوں. جانور عربی کے اندر ہمارے ساتھ باتیں کر، کیا میں جاسوس ہوں؟ کہ بھائی تو کیا چیز ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے باتیں کر کے وقت ضائع نہ کرو، آگے جاؤ. آگے ایک کمرے کے اندر ایک آدمی ہے جو تمہارا انتظار کر، جس کو تمہاری خبروں کا بڑا انتظار رہتا ہے اور وہ تمہاری ملاقات کرنا چاہتے، تم آگے چلو. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ ایک آدمی ہے اور ہمارا اس کو انتظار ہے اور ہماری خبریں وہ شوق سے سننا چاہتے ہیں. ایسا کون ہے؟ کہتے ہم ڈر گئے کہیں وہ شیطان نہ ہو. لیکن ایک آدھا آدمی ہوتا تو ہم پیچھے آ جاتے. کہتے ہم 30 آدمی تھے. کہتے ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا آدمی. کہنے میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بڑا آدمی نہیں دیکھا. کہتا اس کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے.
بلکہ ایک روایت کے اندر لکھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیچھے گردن کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے. کہتے ہم ڈر گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور اس کے بال اس کے کندھوں تک آ رہے تھے. کہتے ہم اس سے سوال کرنے ہی والے تھے کہ اس نے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو، تم کس علاقے سے آئے اور تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب سے آئے ہیں، شام کے علاقے سے، راستہ بھٹک گئے اور ہم اس جزیرے پہ اتر آئے. کہتے ہم سوال کرنے ہی والے تھے کہ اس نے سوالوں کی لائنیں لگا دی. اس نے سوال کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے یہ بتاؤ بیسان کے علاقے کے جو باغات ہیں ان کو جانتے ہو؟ کہ جی ہاں جانتے. کہا کیا وہ پھل دے رہے؟ کہ جی ہاں وہ بڑے پھل دے رہے، بڑے اس کے عمدہ پھل ہوتے ہیں، بڑی عمدہ کھجوریں ہیں. وہ آدمی آگے سے کہنے لگا ایک وقت آ جائے گا وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا. اس نے دوسرا سوال کیا اخبرونی عن بحیرۃ ابن تبریہ، مجھے یہ بتاؤ جو بحیرہ تبریہ دریا ہے اس کا پانی چل رہا ہے، اس سے لوگ سیراب ہو رہے؟ ہم نے کہا جی ہاں بالکل اس کا پانی چل رہا ہے اور اس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے. اس نے تیسرا سوال کیا اخبرونی عن عین زغر، مجھے یہ بتاؤ جو زغر کا چشمہ ہے وہ ابھی جاری ہے، لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کر رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے؟ کہ جی ہاں بالکل وہ بھی جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا. چوتھا اس نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ سے ایک آدمی جس نے نبوت کا اعلان کرنا تھا اور طیبہ، اس نے مدینہ نہیں بولا، اس نے طیبہ کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر بیٹھ کے مسجد نبوی میں کہا تھا ہذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. 3 دفعہ آپ نے بولا کہ مدینہ کا نام ایک طیبہ بھی. اس نے کہا ایک نبی جو مکہ سے آنا تھا ہجرت کر کے مدینہ میں، کیا وہ آگے ہے؟ کہ جی ہاں وہ آگے. کہا اس کے خاندان والوں نے اس سے جنگ نہیں کی؟ کہ جنگ تو کر لی ہے. کہ پھر کیا بنے؟ کہ وہ تو غالب آ گئے، وہ فتح پا گئے، سارے علاقے اس کے متحد آ چکے، لوگ فوج در فوج اس کے غلام بنتے جا رہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں نے یہ بولا تو وہ آدمی آگے سے کہنے لگا لوگوں کے لیے یہی اچھا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں، لوگ اس کی فرما برداری کر لیں. کہتے پھر اس نے اپنا تعارف کرا. اس نے کہا انا المسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں. مجھے ابھی اجازت نہیں ملی لیکن قرب قیامت میں آؤں گا اور پوری دنیا کا میں سروے کروں گا، 40 دن میں اس دنیا پہ رہوں گا. تمیم داری کہتے جب میں نے اس کی یہ بات سنی تم اس پیغمبر کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو. پھر میں شام اپنے گھر کے اندر نہیں گیا، سیدھا مدینے آ گیا. آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس نے بیٹھ کر کے اسلام قبول کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ وہ خبریں گئے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتائی تھی، لیکن تمیم داری جس کو دجال نے خود یہ ساری باتیں سنائی ہے اور یہ واضح دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اب آئے دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور وہ کیسے رونما ہوگا. دجال کے آنے کی بڑی بڑی نشانیاں گئے، ان میں سے جو حدیث پاک کے اندر آئی گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دجال جب رونما ہوگا اس کے رونما ہونے سے پہلے جو 3 سال آئیں گے وہ قید سالی کے سال ہو. پہلا سال آئے گا کہ آسمان ایک حصہ بارشوں کا روک لے گا اور زمین ایک حصہ اناج کا روک لے گی.
یعنی 90% فصل ہو رہی ہے تو 60% رہ جائے گی. پھر اگلا سال آئے گا، آسمان 2 حصے بارش کے روک لے گا اور زمین 2 حصے گندم کے روک لے گی. پھر آخری سال جو آئے گا دجال کے آنے سے جو پہلا سال ہے، اس سال آسمان سے ایک بارش کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا، اور زمین ایک دانہ بھی اناج کا نہیں اگائے گی. یہ دجال کے آنے کا آخری سال ہوگا. پھر اس سے پہلے ایک رمضان آئے گا، اس سال کے اندر جس رمضان میں 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا اور 1 دفعہ سورج گرہن ہوگا. اور عموماً سائنس کے مطابق سورج چاند گرہن ہوتا ہے 14، 15 اور 16 تاریخ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسا رمضان آئے گا جس کے اندر چاند گرہن تو ہوگا لیکن رمضان کے شروع کے اندر ہوگا. رمضان کے جو پہلے راتیں ہیں ان راتوں کے اندر چاند گرہن ہو جائے گا. اور پھر دجال کے آنے سے جو پہلا سال ہے، حج کا جب موسم آئے گا تو حج کے موسم میں منا کے اندر خون ریزی ہوگی. وہ خون ریزی کیسی ہوگی واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن خون ریزی ہوگی. یہ دجال کے آنے کا آخری سال ہوگا. یہ وہ نشانی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی، اور وہ نشانی جو دجال نے اپنی زبان سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بستان کے جو باغات ہیں وہ پھل دے رہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پھل دینا بند کر دے. اور آپ جائے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، بھئی شان کے جو باغات ہیں انہوں نے کئی سالوں سے پھل دینا بند کر دی. اب وہ پھل نہیں دے رہے، اب ان کی جڑیں اور درخت سوکھ چکے، اب ان باغات کے اندر کھجوریں نہیں لگتی. اور بحر تبریہ جس کے بارے کے اندر دجال نے خود خبر دی تھی، ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوکھ جائے گا. 2018 کی ریسرچ کے مطابق بحر تبریہ کا جو پانی گئے وہ کافی حد تک کمی کا شکار ہو گیا تھا، کافی حد تک سوکھ چکا تھا، اور اس کے اندر ابھی بھی کمی آ رہی ہے، کمی آتی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھے، یہ باغ جو ہے اور یہ جو بحر تبریہ گئے اور جس چشمے کا ذکر دجال نے کیا تھا عین زغر، یہ تینوں چیزیں اسرائیل کے اندر موجود ہیں. آج بھی یہودیوں کے قبضے کے اندر یہ باغ بھی ادھر ہے، یہ چشمہ بھی ادھر ہے، اور یہ دریا بحر تبریہ یہ بھی ادھر ہے. اور اسرائیل کے جو یہودی گئے وہ اس کے اندر اور پانی داخل کر رہے ہیں کہ یہ سوکھ نہ جائے، کیونکہ اس دریا کا پانی میٹھا ہے، لوگ ادھر سے پانی پیتے، لوگ اپنی فصلوں کو پانی لگاتے. آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں، بحر تبریہ کا پانی کافی حد تک خشک ہو رہا ہے اور خشک ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہ نشانی ہے جو دجال نے اپنی زبان سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. دجال کا جب خروج ہوگا اور وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح البخاری میں گئے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، خراسان کے علاقے سے آتا ہوا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000. جب وہ ادھر سے نکلے گا خراسان کے علاقے سے، اصفہان کے علاقے میں آ جائے گا جہاں یہ ایک شہر ہوتا تھا، اور آج کل یہ اصفہان بہت بڑا صوبہ بن چکا. جب ادھر دجال پہنچے گا تو ادھر دجال کو اپنی فوج مل جائے گی یہودیوں کی. 70,000 یہودی دجال کے ساتھ مل جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے پہ لوہے کے انہوں نے تاج بنا کے پہنے ہوں گے، اور ان کے چہرے پہ اور سیاہ رنگ کی چادریں ہوں گی، سیاہ رنگ کی چادریں ان کے سر پہ ہوں گی، اور یہودیوں نے ان چادروں سے اپنے چہروں کو لپیٹا ہوگا.
یہ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ مل جائیں گے. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ کیسے ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ دجال کے آنے سے پہلے زمین پہ غلہ ختم ہو جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا, لوگ روٹی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے, پانی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے, اناج کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی. وہ آسمان سے کہے گا بارش برسا, آسمان بارش برسائے گا. وہ زمین کو کہے گا اناج اگا دے, اس کے ایک حکم پہ زمین اناج اگائے گی. یہ ساری پاور, یہ ساری قوت, یہ ساری طاقتیں یہ دجال کو اللہ عطا کرے گا. اسی لیے دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا, سب سے بڑا فتنہ. اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کے ساتھ آگ ہوگی, اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی ہوگا. جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اس کو پانی کے اندر ڈال دے گا, جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو رب نہیں مانے گا وہ اس کو آگ کے اندر ڈال دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دجال تمہارے سامنے آ جائے اور وہ تمہیں رب ہونے کا کہے کہ تم اعلان کرو میں تمہارا رب ہوں, تو تم نے اس کو رب نہیں ماننا بلکہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دے, کیونکہ وہ تمہیں نظر آگ آئے گی لیکن وہ ٹھنڈا پانی ہے, اور جو تمہیں پانی نظر آئے گا در حقیقت وہ اللہ کی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا, بندے اس کے سامنے آئیں گے, وہ ان کو کہے گا مجھ پہ ایمان لے کے آؤ, وہ کہیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ آگے سے کیا کہے گا, تیری ماں بھی دنیا سے چلی گئی, تیرا باپ بھی چلا گیا, اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو ایمان لے آئے گا. کہ جی وہ حکم دے گا اس کے ماں باپ زندہ ہو جائے. شیطان اس کے ماں باپ کی شکل لے کے اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا بیٹا اس کو رب مان لے, یہ سچا خدا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑے ایمان والے, بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس کو رب مان لیں گے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں پتا چل جائے دجال آ گئے, تم نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر لینا. اور ہماری ایمان کی کیفیت تو یہ ہے ادھر کوئی پیر آ جائے, کوئی بابا آ جائے, وہ ایک تویز ہی دے دے, اس کا تو ایک تویز چلتا ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے ایمان کا ادھر ہی سودا کر لیتے گئے, ہم دجال کے فتنہ کا مقابلہ کیسے کریں. عورتوں کو کہا جائے اس کا ایک عقید ہے, ایک تویز دے تیرے گھر کے اندر بیٹا ہو جائے گا. وہ اپنا ایمان, اپنا عقیدہ, اپنی توحید کو داؤ پہ لگا دیتے گئے. لیکن دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا, وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو زندہ کر دے گا, جس کو چاہے گا اس کو مار ڈالے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم, جب دجال کا فتنہ آ جائے گا تو ایک مسلمان آدمی کا سب سے بہترین مال وہ اس کی بکریاں ہوں گی. وہ اپنے کھیتوں کھلیان کو چھوڑ جائے گا, اپنا بزنس کاروبار, اپنی کوٹھیے, اپنی تجارت, اپنا مال, اپنی گاڑیاں, سب کچھ چھوڑ کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا, اپنی بیوی بچوں کو لے جائے گا, اپنی بکریوں کو ساتھ لے جائے گا, اور ادھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا. یہ ہوں گے جو پکے ایمان والے ہوں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب وہ پہاڑوں پہ جائیں گے, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے, اللہ بھوک بھی مٹا دے گا, اللہ پیاس بھی مٹا دے گا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا, اتنا بڑا. باتیں تو کافی بڑی ہیں لیکن ہم اس کے حل کی طرف آتے. میں اور آپ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے کیسے بچا سکتے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. نماز کے اندر آخری تشہد میں بیٹھو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم.
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، یہ دعا اللہ سے کیا کرو۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھو، ذکر و اذکار میں مصروف رکھو۔ اور تیسرا سورۃ الکہف جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، جس نے نہیں پڑھی جمعے کے بعد پڑھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو زبانی یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دجال جیسے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ جتنے فتنے آ رہے ہیں، فسادات، ازمائشیں آ رہی ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ساری ازمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔